بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکتیں اور خوبیوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ ویسے تو ان کی خوبیاں اور ان کی برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں تھوڑی بس اس کی چند خوبیوں کو اور برکتوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے واضح کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے مسلمان بھائی اور بہن اس کی برکتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن مقدس اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے۔ یہ ہم برکت والے کتاب ہیں۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حروف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ سبحان اللہ، جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے زائد کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کام میں عیب یا نقص رہنے والا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ نقص یا عیب دور ہو جائے گا اور اللہ عز و جل کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو گئی اور خدائے قدیر اس کام میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے جائز کام کی ابتدا اپنے رب کو نہ بھلا تو بھلا اس کی رحمت اس کے کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ کام کو مکمل کرنا چاہیے، چاہے وہ بندہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عمدگی اور خوبی سے لکھا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن عمدگی اور خوبی سے ایک بار پڑھ لیں تو بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو نہایت ہی عمدگی اور خوبی سے پڑھا کریں۔ اس میں خدائے کریم کے 3 اسمائے حسنی ہیں۔ ایک اسم ذات اللہ اور صفات رحمان الرحیم، اور ان اسماء کو عمدگی اور خوبی سے پڑھنا اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب خاص سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مدنی اقار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کرو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش ہو جائے لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال نہیں کرتے۔ افسوس، آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی لکھنا پڑھنا تو ضرور سکھاتے ہیں، لیکن قرآن شریف پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھاتے۔ اگر ہمیں یا ہماری اولاد کو عربی پڑھنا آتا تو مذکورہ حدیث پاک پر عمل پیرا ہو کر اپنی نجات تلاش کرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ادب کے ساتھ لکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
لہٰذا اپنے بچوں کو عربی لکھنا پڑھنا ضرور سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بیمار ہو گئے اور شکم میں درد ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک گھاس بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ نے پھر وہی گھاس کھائی، لیکن اس مرتبہ مرض بڑھ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، میں نے پہلے اسے کھایا تو فائدہ ہوا، اور اب کھایا تو مرض بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے تھے، لہٰذا شفا ملی، اور دوسری بار تم خود گئے، اس لیے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں تمہیں معلوم نہیں کہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا علاج میرا نام ہے؟ مروی ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنوایا تھا اور اس کی باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس کی سرکشی اور شرک و کفر کو دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، میں بار بار اس کو تیری طرف بلاتا ہوں، مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو، اے موسیٰ، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھا رکھا ہے۔ امام رازی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے، جس نے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے باہر دروازے پر لکھ لیا، وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے قلب کی ہی حیات کا ذریعہ بنائے رکھا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اکثر مسلمان پریشانی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب تلاش نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں کے باہری دروازے پر اپنے نام کی پلیٹ لگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی پلیٹ نہیں لگی ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ خوبصورت طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر دروازے پر لکھوا کر اس کی تختی باہر کے دروازے پر لگائیں۔ گھر کی بھی حفاظت ہوگی اور گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تباہی میں پڑ جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی طرح کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی تباہی مال و دولت کی قلت نہیں، بلکہ انسان کا گناہوں کے دلدل میں دھنسنا ہے۔ اگر تباہی اور ذلت و خواری کے دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا فاصلہ ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو اپنی انگوٹھی مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا
اس میں لا الہ الا اللہ نقش کرا لاؤ۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی نقاش کو دی اور اس سے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کر دو۔ نقاش نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگوٹھی لے کر حاضر ہوئے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق منقش دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، لا الہ الا اللہ سے زائد عبارت کیسی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں آپ کے اسم گرامی کو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے الگ کرتا، لیکن باقی حصہ ابو بکر صدیق اس کے لیے میں نے نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ندامت ہوئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نام تو میں نے لکھوایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے جدا کرنا پسند نہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو آپ کے نام نامی سے جدا کرنا پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص احترام اور تعظیم کے سبب زمین سے کوئی کاغذ اٹھاتا ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا کاغذ تعظیم کے ساتھ سبب زمین سے اٹھائے تو صدیقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اخبار وغیرہ میں جو نام باری کی تعظیم کرنی چاہیے، بلکہ جہاں بھی ایسا پرچہ نظر آئے یا اخبار نظر آئے تو اس کو فوراً اٹھا لے، اسے اونچی اور پاک صاف جگہ پر بلند جگہ پر رکھ دیں یا مسجد میں صندوق میں احتیاط سے ڈال دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلاتے ہیں، اس دنیاوی تعلیم کا فائدہ تو صرف دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں، لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مدرسہ میں بھیجتے ہیں تو بچے کی زبان سے نکلے ہوئے پہلے لفظ کی برکت سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کریں اور آخرت ہمارے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ وحی خدا لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اقرا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، لیکن جب مزید عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پڑھنے لگے۔ لیکن اے شمع رسالت کے پروانوں، ہم نے اپنا معمول کچھ اور ہی بنا لیا ہے، ہماری فکریں بدل گئی ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عظیم طریقوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کا خمیازہ یہ ہے کہ ہم بھی بھولی ہوئی داستان بن گئے ہیں، دنیا نے ہمیں بھلا دیا، ہم بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب کوئی ایمان والا مرد یا عورت وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اعضائے وضو پانی سے دھل جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔
اور اعضائے وضو کے سوا بدن کے دوسرے حصے پر جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچتا، اللہ تعالی اسے اپنے رحم و کرم کے پانی سے دھو دیتا ہے۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، دیکھا آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیز ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب ہدہد نے ملکہ سبا بلقیس کے تخت شاہی اور فرما روائی اور کفر و الحاد کا ذکر کیا تو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور اطاعت گزاری کا حکم دیا۔ اس خط کی ابتدا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی، جس کا تذکرہ بلقیس نے اپنے درباریوں میں اس طرح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ بلقیس بولی، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اس طرح بلقیس نے اللہ کے نام اور اس کے نبی کے بھیجے ہوئے خط کو تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے نبی کے بھیجے ہوئے خط کو تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس تعظیم کی برکت سے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زوجیت میں داخل ہونے کا موقع نصیب فرمایا کہ قربت نبی سے سرفراز فرما دیا۔ قیصر شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے مستقل درد سر رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بھی اس ٹوپی کو وہ اپنے سر پر رکھتا اس کا درد سر جاتا رہتا اور جب اسے اتار دیتا پھر درد سر شروع ہو جاتا۔ اس سے اس کو حیرت ہوئی۔ اس نے ٹوپی کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے طبیب جس بیماری کے علاج سے عاجز ہیں، ان بیماریوں کا علاج اللہ کے کلام میں ہے۔ اے کاش ہمارا لگاؤ قرآن مقدس سے ہوتا اور اپنی بیماریوں کا علاج دواؤں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی کرتے، جو یقیناً شافی ہے۔ لیکن افسوس ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ طبیبوں کی دوا پر تو بھروسہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے کلام پر کامل بھروسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تاثیر نظر نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس سے فیض حاصل کرنے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کوئی نشانی طلب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کوئی نشانی دکھائیے تاکہ ہم اسلام قبول کر سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس زہر قاتل لاؤ۔ اس کا ایک کشت لایا گیا، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب پی گئے اور اللہ کے فضل سے سلامتی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجوسیوں نے کہا کہ یہ دین حق ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ان بزرگوں کا اور ذات باری تعالیٰ پر کتنا اعتماد تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ایمان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے فیوز و برکت سے مستفیض فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی آدم اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ ان کی شرمگاہوں اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان پردہ بن جاتی ہے۔ اس طرح شیطانی نگاہیں انسانی شرمگاہوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب یہ اسم الہی انسان اور دشمن جنوں کے درمیان حجاب اور پردہ بن سکتا ہے تو کیا یہی اسم الہی آخرت میں بندے مومن اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان حجاب نہ بن سکے گا؟
سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔